اگر آپ 2026 میں گرو کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے سکل سیٹ کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو یہ 5 سکل آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کاؤنٹنگ کی دنیا میں وائٹل رول پلے کرتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں یہ کون سے 5 کاؤنٹنگ سکل ہیں۔ تو جو فرسٹ پہ ہے وہ ہے پروفیشنسی ان کاؤنٹنگ سافٹ ویئرز۔ کاؤنٹنگ سافٹ ویئرز آپ کے پاس کمپلیٹ نالج ہونی چاہیے ان کی، اور ان کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے ایکوریسی کے لیے، ایفیشنسی کے لیے، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ کاؤنٹنگ سافٹ ویئر میں نارملی کوئک بکس کا آپ نے نام سنا ہوگا، لیکن اس میں کوئک بکس بھی آ جاتا ہے، سیپ بھی آ جاتا ہے، اوریکل وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ کاؤنٹنگ سافٹ ویئر کی نالج اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو ایک اچھا اسکلفل انڈیویجول مانا جائے گا۔ اور بات کرتے ہیں ایڈوانس مائکروسافٹ ایکسل کے بارے میں۔ اس میں آپ کو صرف سم یا ملٹی پلائی اور سمپل فارمولاز کے علاوہ بہت زیادہ ایڈوانس فارمولاز کی بھی نالج ہونی چاہیے، جس طرح سے ایکس لک اپ، وی لک اپ وغیرہ، اور پھر اس میں ایڈوانس فلٹر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ان سب چیزوں کی آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے۔ آج کل تو ایکسل کے ساتھ پاور بی آئی بھی یوز ہو رہا ہے، تو اس کی بھی آپ کو نالج ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے پاس ڈیٹا انالیسس، ڈیٹا ماڈلنگ اور پھر رپورٹنگ میں بہت زیادہ ہیلپ دیتے ہیں، تو ان کی آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے۔ اور تھرڈ نمبر پہ ہے، میں اسے امپورٹنٹ مانتا ہوں یا موسٹ امپورٹنٹ مانتا ہوں، یہ ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پریپریشن اینڈ انالیسس۔ اس میں بیلنس شیٹ آ جاتی ہے، انکم اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، اور پھر کیش فلو اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے۔ اگر یہ آپ کو پریپیئر کرنا آتی ہے تو آپ کو ایک اچھا انڈیویجول مانا جائے گا، کیونکہ یہ بڑی کمپنیز کی یا پھر لسٹڈ کمپنیز کی تو یہ مسٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ انہیں یہ فلفل کرنی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ آتی ہے تو وہاں پر آپ کو ایک اچھے لیول پر پروموشن دی جائے گی، یا آپ کی اسکلز کی ویلیو کی جائے گی، کیونکہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں یہ بزنس کی سٹوری بتاتی ہیں کہ بزنس کے پاس کتنا پیسہ آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، یا کتنے ایسٹ پڑے ہیں، کتنی لائبلٹیز ہیں۔ اگر آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں مکمل جاننا چاہتے ہیں تو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے، میری کمپلیٹ ویڈیو اس پر بنی ہوئی ہے۔ نیکسٹ ہے انڈرسٹینڈنگ آف آئی ایف آر ایس۔ آپ کے پاس آئی ایف آر ایس کی اچھی نالج ہونی چاہیے یا کمپلیٹ نالج ہونی چاہیے۔ آپ کو کور پرنسپلز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح سے ورک کرتے ہیں یا کس طرح سے ہم نے ان کو اپلائی کرنا ہے۔ کچھ علاقوں میں گیپس کو بھی یوز کیا جاتا ہے ریجن کے لحاظ سے۔ گیپس ہوتے ہیں جنرلی ایکسیپٹڈ کاؤنٹنگ پرنسپلز، جبکہ آئی ایف آر ایس ہوتے ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈز۔ تو یہ دونوں پریکٹسز ہیں، ان میں سے جو بھی آرگنائزیشن آپ کی یوز کر رہی ہے آپ نے اس کو ہی فالو کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی کمپلائنس اور پھر ان کی کریڈیبلٹی انکریز ہو جائے گی۔ تو یہ شو کرے گی کہ جو ڈیٹا آپ رپورٹ کر رہے ہیں وہ اوتھینٹک اور ایکوریٹ ہے۔ اگر آپ کا کسی آڈٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ریلیشن ہے تو آپ کو پھر کمپلیٹ اسکل سیٹ ہونا ضروری ہے آڈٹ کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمپلیٹ آڈٹ آپ کو آنا چاہیے، کیونکہ آڈٹ ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن جو بھی ایریا یا جس ایریے کو آپ ڈیل کر رہے ہیں اس پر آپ کا کمپلیٹ گرپ ہونی چاہیے یا کنٹرول ہونا چاہیے۔ وہ سکلز کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، آپ کو سکلز انکریز کرنے چاہیے۔ اس میں پھر مائکروسافٹ ایکسل وغیرہ آ جاتا ہے کہ آپ کو ان کا اچھی طریقے سے یوز کرنا آنا چاہیے اور ایڈوانس لیول پہ یوز کرنا آنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں ہم سافٹ سکلز کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ آج کے دور میں سافٹ سکلز کون سی ضروری ہیں۔